بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی، انٹرویو ڈاکٹر طارق ہاشمی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ طارق ہاشمی شاعر، نقاد، محقق اور مصنف ہیں۔ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک اردو ادب کے استاد ہیں۔ جدید نظم نگاری، ان کی تنقید اور تحقیقی کاوشوں میں ان کے ادبی مقام کو ان کے مخالفین بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ روزنامہ سرگرم نیوز سے ان کی خصوصی نشست ہوئی ہے۔ جو آپ کی نظر۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اپنی ابتدائی تعلیم اور زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں ایک ضلع ڈیرہ اسمیل خاں ہے۔ یہ دریائے سندھ کے کنارے ہے اور بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ایک سنگم ہے، تو یہ میری جائے پیدائش ہے۔ جہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور زندگی کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی انوکھی بات تو میں نہیں بتا سکوں گا، کیونکہ جو کچی آبادیوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ماحول بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ان کی فضا بھی ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے مسائل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ٹاٹوں پہ بیٹھ کر پڑھے ہیں، ٹولیاں بنا کے سکول گئے ہیں، اور سکول اور کالج میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ایک محنت مزدوری کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ حسرت موہانی کا جو ایک شعر ہے کہ ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ مشق سخن بچپن ہی سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چکی کی مشقت ہے وہ بھی برابر کی ہے۔ طارق ہاشمی کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ 2 جملے نہیں، محض 2 لفظ، محنت اور محبت۔ زندگی میں اب تک جو کچھ بھی حاصل کیا اس میں محنت کو دخل ہے، اور اس محنت میں کسی کے ساتھ مقابلہ کبھی نہیں کیا۔ جہاں کہیں بھی مقابلے کی فضا آئی تو میدان کو چھوڑ دینا ہی مناسب جانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدا نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے میری محنت سے ملے گا۔ کسی کے ساتھ مقابلہ کر کے یا اس کے ساتھ کوئی حسد کا جذبہ پال کے یا عداوت کا احساس اپنے باطن میں بیدار کر کے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو محنت اور محبت، بس یہی 2 لفظ ہیں میری زندگی میں۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ سب سے پہلے تو میں نے کرتبہ کالج پشاور میں چند ماہ پڑھایا۔ اس کے بعد ایک اور نجی ادارہ حیات آباد سائنس کالج میں رہا، لیکن جو ملازمت کا باقاعدہ میرا ایک کیریئر ہے وہ ایڈورڈز کالج پشاور سے شروع ہوتا ہے۔ 1997 عیسوی میں اس کے سکول سیکشن سے وابستہ ہوا، اور اس کے بعد کوئی 1 سال بعد میں کالج میں آ گیا، اور اس دوران مجھے اگرچہ سرکاری ملازمت بھی ملی تھی اور گورنمنٹ کالج بنوں میں بطور لیکچرار میری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن میں نے سرکاری ملازمت کو جوائن کرنا مناسب نہیں جانا اور میں نے ایڈوائزر کالج ہی میں پڑھاتا رہا۔ 2008 میں جہاں GC یونیورسٹی فیصل آباد میں آیا اور تاحال یہی ملازمت کر رہا ہوں، لیکن میری محنت کا ایک گوشہ جسے آپ ایک لحاظ سے ملازمت بھی کہہ سکتے ہیں وہ ریڈیو پاکستان ہے۔ میں 1988 عیسوی سے ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوں تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب سے میں یونیورسٹی میں آیا تو مجھے وقت نہیں مل رہا، لیکن میں نے کوئی 20 سال ریڈیو کے تہذیبی ماحول میں گزارے اور براڈ کاسٹنگ کا یہ تجربہ میرے لیے بہت خوشگوار ہے۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ شاعری کا آغاز اس وقت کیا جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اور کچی پکی شاعری کرتا رہا۔ ظاہر ہے سب ابتدا میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ الطاف حسین صفدر میرے استاد گرامی تھے۔
لیکن باقاعدہ اصلاح میں نے بہرام ساحل سے لی۔ 2-3 غزلیں شاید انہوں نے دیکھی بھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو عروض کا مسئلہ یہ خود ہی ذہن میں کلیئر ہوا، اور بعد ازاں جو ایک مطالعہ ہے اس کے ذریعے اپنی شاعری کو نکھارنے کا عمل جاری رہا۔ جن استاذہ نے اسلام میں کردار ادا کیا، ظاہر ہے میں ان کا احسان تو نہیں بھلا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے زیادہ تر جو تخلیقی عمل کو سمجھنے کی جو تفہیم ہے وہ مطالعے کے ذریعے حاصل کی ہے۔ کتنی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے، کتنی غیر مطبوعہ ہیں۔ میری شاعری کی پہلی کتاب 1989 ہی میں آئی تھی، زہراب کے نام سے۔ یہ زمانہ طالب علمی ہے، میں نے ابھی سیکنڈ ایئر پاس نہیں کیا تھا تب یہ مجموعہ آیا تھا، لیکن جن کو آپ باقاعدہ کتابیں کہہ سکتے ہیں تو میری پہلی کتاب 2002 عیسوی میں 2 اکٹھی چھپی تھی۔ ایک شاعری کی کتاب دل 10واں سیارہ ہے اور دوسری کتاب جدید نظم کی تیسری جہد، یہ میری تنقید کی کتاب ہے۔ اور اردو نظم کی تنقید میں جو کتابیں بہت ابتدا میں شائع ہوئی تھیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ بعد ازاں 2008 عیسوی میں میری کتاب اردو غزل نئی تشکیل شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ادب کے معمار کے سلسلے کے تحت میری کتاب فارغ بخاری شخصیت اور فن شائع ہوئی۔ 2010 عیسوی میں مشاہیر اردو کے عنوان سے مقدرہ قومی زبان نے ایک پروفائل مولانا صلاح الدین احمد کی خدمات پر بنوائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری جو کتابیں آئیں ان میں اردو نظم اور معاصر انسان، جدید غزل کا باب ظفر، تو یہ اب تک میری کتابیں آئی ہیں۔ شاعری کی ایک اور کتاب دستک دیا دل، یہ بھی کوئی 2010 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ حال ہی میں داغ دہلوی مابعد نو آبادیاتی مطالعے کے عنوان سے میری کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ کہتے ہیں جس کی میڈیا تک رسائی ہے وہی جدید لب و لہجے کا بڑا شاعر ہے۔ کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ میڈیا تک جس بھی لکھنے والے کی رسائی ہوئی ہے وہ بہرحال بڑا مان لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عظمت کا معیار ہے وہ بھی چونکہ گلیمر ہے، تو اس لحاظ سے وہ عظیم شاعر، عظیم افسانہ نگار اور عظیم ڈرامہ نگار قرار دے دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوں ہی گلیمر کی یہ تاثیر ختم ہوتی ہے تو اس شاعر ادیب کا جو مقام ہوتا ہے معاشرہ خود ہی اسے ایولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے شاعر ہیں جنہوں نے میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کی اور مقام حاصل کیا۔ ہمارے بعض ڈرامہ نگاروں نے بھی، بعض افسانہ نگاروں نے بھی، بعض بہت بڑے بڑے ناول نگار بن گئے، حالانکہ بنیادی طور پر وہ سفر نامہ نگار ہیں یا انہوں نے ڈراموں میں کام کیا ہے یا ڈرامے لکھے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے کوئی بھی بڑا شاعر یا ادیب نہیں بن سکتا۔ میڈیا کسی کو کچھ عرصہ تک لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اس کے چہرے اور اس کے قلم کا ایک گلیمر لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ادب وہی ہوتا ہے جو کاغذ پر اترتا ہے اور اپنی پائیداری کاغذ ہی سے ثابت کرتا ہے۔ اگر کوئی شاعر کوئی افسانہ کاغذ کے ذریعے، صفحے کے ذریعے اپنا اعتبار نہیں قائم کر سکا تو میڈیا کسی ادیب کو بھی بڑا شاعر نہیں بنا سکتا۔ پاکستان میں کمرشل میڈیا کی بہتات کے ہوتے ہوئے سنجیدہ ادب کی کوئی گنجائش ہے؟ کمرشل میڈیا ادب کی جگہ نہیں لے سکتا۔ سنجیدہ ادب تو ایک بہت مستحکم اور پائیدار تہذیب کا نمائندہ ہوتا ہے، جبکہ کمرشل میڈیا وقتی طور پر کچھ چیزوں کو گلامائز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیا کے بہتات ہوتے ہوئے سنجیدہ ادب کی گنجائش نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے میرے پاس اچھے کپڑے ہیں تو مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بزرگوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میوزک سننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میک اپ کا اچھا سامان ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کتابیں پڑھوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں سیر و تفریح کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی علمی مشق کروں، میں ذہن کو کسی بصیرت کی جانب لے کر آؤں۔ تو سنجیدہ ادب تو قطعاً ایک الگ چیز ہے اور اس کی زندگی میں ہمیشہ سے ایک ضرورت رہی ہے، اس کی گنجائش رہی ہے جب سے انسان نے شعور سنبھالا ہے تب سے لے کر تاحال۔ تنقید کیا ہے؟ تخلیق کار اور نقاد میں فرق کیا ہے؟
تنقید ظاہر ہے کہ ادبی معیارات کو جانچنے کا ایک نام ہے، اور تنقید اردو ادب کے معیار کو بہتر بنانے میں ایک مثبت کردار ادا کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ لیکن تخلیقی ادب بہرحال تنقید یا تحقیق کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو تخلیق کا اچھا ہے تو وہ تنقید کا محتاج نہیں۔ لیکن بعض اوقات ادبی ماحول میں کچھ اس قسم کے مغالطے راسخ ہو جاتے ہیں کہ بہت اچھی بصیرت رکھنے والے ذہن بھی بھٹک جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ظاہری بات ہے نقاد اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ نقاد معاملات کو ایک خارجی اعتبار سے دیکھتا ہے، کیونکہ کسی ماحول کے اندر جب آپ ہوتے ہیں داخلی طور پر آپ کو چیزیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کہیں اور مقام پر ٹھہر کر پورے منظرنامے کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو کچھ نئے حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو نقاد اس لحاظ سے اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ادبی معیارات جو ہوتے ہیں وہ تخلیق کار خود تشکیل دیتے ہیں۔ اکثر ادیب اور شعراء تنقید کرنے والوں سے متنفر دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا اور ذاتی چپکلس کی بنا پر بے جا تنقید کی جاتی ہے۔ جس نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ذاتی چپکلس کی بنا پر بے جا تنقید، اور پھر اس بنیاد پہ ادیب اور شاعر تنقید کرنے والوں سے بیزار دکھائی دیتے ہیں، تو تنقید نہ تو کبھی بھی ذاتی چپکلس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی بے جا انات کا عنصر ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ تنقید نہیں رہتی، اور اگر اس صورتحال میں ادیب اور شاعر تنقید کرنے والوں سے نالاں ہوتے ہیں یا ناقدین کی بات کو قبول نہیں کرتے تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اہل قلم کو شوق ہوتا ہے شہرت اور بہت جلد مقام بنانے کا، اور نقاد کسی بھی شخصی بغض یا اناج سے ہٹ کر ایک ایسی بات کرتا ہے جو ادب کے مسائل یا معیارات سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ایسے میں پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے شاعر ادیب ناقدین سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایک خاص حصار میں رہیں گے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہیں گے کہ آپ عہد حاضر کے بہت بڑے شاعر ادیب ہیں، یا جو کام آپ نے کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر بہت سارے ایسے شاعروں ادیبوں کو جانتا ہوں جو کوئی کام یا کوئی تجربہ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے، حالانکہ وہ تجربہ اس سے 50-60 برس پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہمارے جو کلاسیکی شعراء ہیں وہ اس تجربے کو نبھا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ایک خود پسندی شاعروں ادیبوں میں ہوتی ہے، تو اس کی نشاندہی جب ناقدین کرتے ہیں تو اس سے وہ پھر بدکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ دو طرفہ ہے، یعنی ایک طرف تو خود تخلیق کاروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تنقید سے کیوں بدکے ہیں، دوسری طرف ناقدین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ادبی ماحول کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ہاشمی صاحب، اردو ہماری قومی زبان ہے، مگر اس کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک، اس کی بے قدری اور خصوصاً حکومت کی عدم توجہ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ آپ ادیب لوگ کس پلیٹ فارم سے اس کے جائز مقام کے لیے آواز کیوں بلند نہیں کرتے؟ اردو ہماری قومی زبان ہی نہیں، ہماری تہذیبی شناخت بھی ہے، اور پاکستان تو کیا پورے برصغیر کے تناظر میں دیکھوں تو وحدت کا کوئی ایک وسیلہ ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ اب یہ کہ اس کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جا رہا یا اسے بطور قومی زبان کے نافذ کیوں نہیں کیا جا رہا، تو یہ عمل ایک کوتاہی کا اور سستی کا شکار ہے، اور بعض وجوہ اس کی ہمیں معلوم ہیں جبکہ بعض نامعلوم۔ اصل میں جو ہمارا مقدرہ طبقہ ہے وہ ابھی تک اس خاص احساس کمتری سے نہیں نکل سکا جو نو آبادیاتی عہد کے حکمرانوں نے ہماری نفسیات میں داخل کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک افسر کو غصہ آتا ہے یا افسر جب کوئی حکم دیتا ہے، وہ چاہے ہمارا سول افسر ہو یا کوئی فوجی افسر ہو، تو وہ اس وقت انگریزی بولتا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ وہ حکم دیتے وقت یا غصہ کرتے ہوئے انگریزی کیوں بول رہا ہے؟ تو یہ دراصل بندر کی نقالی ہے۔ ان نو آبادیاتی عہد کے حکمرانوں کی جو 70-72 سال ہو گئے ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں،
تو جب تک کہ ہمارا ذہن اس اساسی کمتری سے نہیں نکلتا، جب تک ہماری نفسیات سے یہ کمتری کا یہ اساسات خارج نہیں ہوتے، تو اس وقت تک ہم اردو کو وہ مقام نہیں دے سکتے۔ میں صرف اردو کی بات نہیں کروں گا، ہماری جو مقامی زبانیں ہیں ان کو بھی برابر موقع ملنا چاہیے، مگر مسئلہ وہی ہے جو ہمارا مقدرہ طبقہ ہے، اسے اپنا روب جھاڑنے کے لیے یا اپنی ایک برتری برقرار رکھنے کے لیے اسے ایک بقا کا رستہ نظر آتا ہے، وہ انگریزی زبان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں شاعر ادیب اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، ان کو اب اس سلسلے میں مزید متحرک ہونا چاہیے۔ اردو ادب کی ایسی کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ کی ذہنی اور قلبی قربتیں رہی ہیں؟ تخلیقی سفر کی ابتدا سے لے کر تاحال بہت سی شخصیات ہیں کہ جس سے ذہنی و قلبی قربتیں رہی ہیں، اور بعض کے ساتھ آج بھی ہیں۔ جب شعور سنبھالا تو مولانا حسن نظامی ہمارے اساتذہ میں سے تھے۔ یہ وہ مولانا حسن نظامی نہیں جنہوں نے 1857 کے حوالے سے کچھ واقعات لکھے ہیں۔ یہ پرائمری اسکول میں میرے استاد گرامی تھے۔ اس کے بعد ہائی اسکول میں کچھ اساتذہ، مثلاً میں یہاں نام لوں گا تسلیم فیروز صاحب کا، ایک اور ہمارے پروفیسر احمد نواز خان بلوچ تھے، تو ان استاذوں نے کردار ادا کیا۔ پھر جیسے میں نے ابتدا میں نام لیے الطاف حسین صفدر صاحب کا، بہرام سائل صاحب کا، پروفیسر غفار بابر، یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ذہنی تربیت میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد میں اگر نام لوں تو پروفیسر فیروز شاہ BA میں میرے اردو کے استاد تھے، لیکن جن استاذہ نے صحیح معنی میں ادبی پرداخت میں ایک بڑا کردار ادا کیا، یہ وہ استاذہ ہیں جو رونٹیڈ کالج پنجاب یونیورسٹی سے متعلق ہیں، جن سے میں نے فیض حاصل کیا۔ ان استاذہ میں سہیل احمد خان اور ڈاکٹر تحسین فراقی، وہ دو ایسے استاذہ ہیں کہ جن سے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن کچھ استاذہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ اپنے رویے سے بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، تو ان میں ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب کا نام لوں گا۔ جہاں تک ادبی احباب کی بات ہے تو ابتدا ہی سے کچھ ایسے دوست میسر ہیں جو بہت متحرک تھے، مثلاً شہاب صفدر اور میں ایک ہی گلی میں رہتے تھے، اور چونکہ وہ میرے استاد گرامی الطاف حسین صفدر کے بیٹے تھے، اس وجہ سے ان سے زیادہ قربت ہوگی۔ پروفیسر محمد علی شاہ جو میرے پھوپھی زاد بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک قربت رہی۔ پشاور میں ایک بڑا نام لوں گا غلام محمد قاصر کا، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے ساتھ نہ صرف ذہنی و قلبی قربت تھی بلکہ نفسیاتی و روحانی قربت بھی تھی۔ پشاور ہی میں منظر نقوی اچھے دوستوں میں تھے۔ جب میں لاہور گیا تو لاہور میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ ایک اچھی ملاقات رہی، ان کے ساتھ ایک قربت رہی۔ ان میں سعود عثمانی اور عباس تابش قابل ذکر ہیں۔ اب میں یہاں فیصل آباد میں ہوں تو یہاں فیصل آباد میں بھی بہت سے اچھے دوست ہیں۔ مثال پبلشرز کے محمد عابد ہیں، مقصود وفا ہے، انجم سلیمی ہے، کئی ایک دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھک رہتی ہے اور ان سے ایک سیکھنے سکھانے کا اور گفتگو کا عمل رہتا ہے۔ پسندیدہ شاعر، نقاد، تحقیق نگار اور ادیب کون ہیں؟ اچھا، میں نے پسند و ناپسند میں کبھی اس طرح شخصیت کو سامنے نہیں رکھا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی ایک شاعر کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ شاعر ہے، تو پھر آپ ایک خاص بت تراش لیتے ہیں۔ میں نے اپنے تخلیقی عمل میں اور تنقیدی عمل میں کوشش کی ہے کہ میں رجحانات کو سامنے رکھوں اور اس حوالے سے میں بات کروں، لیکن پھر بھی جن شعراء نے اب تک مختلف حوالوں سے مجھے متاثر کیا، ان میں میر غالب اور اقبال ایسے شاعر ہیں جن کی کلاسیکی عظمت اپنے حوالے سے پختہ ہے اور مضبوط ہے۔ اردو شاعری میں فن کی معراج کے اعتبار سے انہی کے پائے کو کوئی شاعر نہیں پہنچتا۔ جدید شاعروں میں میری ذہنی قربت نون میم راشد کے ساتھ ہے۔ فیض ایک اچھی شاعر ہے، لیکن فیض یا اس طرح کے بعض شعراء کو جس طرح ایک عظیم اور بڑے منصب پہ متمکن کر دیا گیا ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ ادب میں کچھ غلط فہمیاں کریٹ ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاعروں کو صرف نظریہ یا میڈیا کے ذریعے متعین مقام سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ فن کے تناظر میں ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح جدید شاعروں میں بہت سارے شاعر ایسے ہیں کہ جن کی شہرت میڈیا کے حوالے سے بہت بنی، لیکن ان میں کبھی بھی اس کو اس طرح اہمیت نہیں دی۔ ان شاعروں ادیبوں کو کبھی بھی بڑا شاعر ادیب نہیں
مان سکتا کہ جن کی عظمت کی بنیاد محض شہرت ہو یا میڈیا ہو۔ ناقدین میں مجھے محمد حسن عسکری کے خیالات میں ایک بڑی وسعت نظر آتی ہے۔ ان سے ایک عرصہ میری ایک ذہنی قربت بھی رہی ہے۔ محققین میں ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی ہمارے عہد کے ایک بڑے محقق ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جب تک کہ آپ ادب کو ثقافتی حوالوں سے پوری طرح ایک ویژن مضبوط نہیں ہوتا تو پھر آپ تحقیق میں بھی بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں ادب کو پرکھنے کے لیے یا تحقیق کرنے کے لیے ہمارے سامنے کچھ معیارات اور ضوابط ہونے چاہیے، ہمارے سامنے کچھ اصول ہونے چاہیے اور ہم ان بنیادوں پر ادب کو دیکھیں۔ عصر حاضر میں کن شخصیت کا نام لیں گے؟ میں پھر کہوں گا میں کبھی بھی شخصیات کا اسیر نہیں رہا، اس وجہ سے میں اگر ان کے نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے تنازعات اور بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ رجحانات پر کرنی چاہیے، میلانات پہ کرنی چاہیے، نظریات پہ کرنی چاہیے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک ناول دیکھ رہا تھا سید محمد اشرف کا آخری سواریاں، تو اس میں مصنف مغل تہذیب کی بہت مداح کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے نزدیک اکبر کوئی چیز نہیں ہے، میرے نزدیک بہادر شاہ ظفر کوئی چیز نہیں، میں مغل تہذیب سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتا کہ یہ بادشاہ تھے۔ کہنا یہ ہے کہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ اپنا کہیں تھوڑا سا ایک کردار ادا کرتی ہے، اصل چیز تو ثقافت ہوتی ہے، اصل چیز تو تہذیب ہوتی ہے، اصل چیز تو نظریہ ہوتا ہے، تو اہمیت تہذیب و ثقافت کو دینی چاہیے، شخصیت سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک شعر کیا ہے؟ میرے نزدیک شعر کیا ہے؟ اصل میں بہت سارے سوالوں کے جواب آپ متعین طور پر نہیں دے سکتے، یعنی آپ یہ نہیں بتا سکتے زندگی کیا ہے، آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے انسان کیا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی متعین جواب نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ میں خود شعر کے تخلیقی عمل سے وابستہ ہوں، میرے نزدیک شعر انکشافات ذات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو اپنے باطن سے کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے، وہ باتیں جو آپ کو ظاہری طور پر زندگی میں آپ سے مخفی ہوتی ہیں یا آپ کے مروزیات، آپ کے معاملات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو اس طرح ایکسپلور نہیں کر رہے ہوتے، تو شعر کے ذریعے آپ کو اپنا باطن کھوجنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ شعر اظہار کی شیرنی کا نام ہوتا ہے، وہ شعر نہیں ہوتا کہ جس کو سن کر آپ کے ذہن پر کوئی خوف طاری ہو، شعر وہ ہوتا ہے جو آپ کو مٹھاس کی جانب لے کر جائے، آپ کو حلاوت کی جانب لے جائے، تو بڑا خیال اور بڑا اظہار یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے مل کر اچھا اور بڑا شعر، بلکہ میں یہ کہوں گا پائیدار شعر بنتا ہے۔ ایک اچھا شعر تخلیق کیا جاتا ہے یا خود ہو جاتا ہے؟ شعر کبھی بھی ہو نہیں جاتا، شعر کو بنانا پڑتا ہے، نظم کو تشکیل دینا پڑتا ہے، تخلیقی عمل میں محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر شعر بنتا ہے اور نظم کی کوئی تخلیقی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ حالی نے ورجل کے حوالے سے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک گائے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو جنم دینے کے بعد وہ زبان سے اس بچھڑے کو چاٹتی ہے، اور وہ اس وقت تک اسے چاٹتی رہتی ہے جب تک اس کی جلد چمکدار نہیں ہو جاتی۔ تو شعر کا تخلیقی عمل بھی ایسا ہوتا ہے، آپ ایک خیال آپ کے ذہن کے پردے پر ابھرتا ضرور ہے اور اس کے ساتھ وابستہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں، لیکن شعر تب بنتا ہے جب آپ اس پر محنت کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے شاعر، غالب، اقبال، آپ ان کی بیاض دیکھیں تو ایک ایک مصرعے کو پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ کاٹتے تھے، ایک ترکیب کو کاٹ کے دوسری ترکیب لے آئے۔ اقبال کی جو کتابوں کے نام ہیں یہ وہ نہیں جو پہلے اقبال نے رکھے تھے۔ تو ایک خیال ذہن میں ابتدا کے طور پر خام حالت میں ضرور آتا ہے، لیکن شعر تخلیق کرنے کے لیے، شعر بنانے کے لیے شاعر کو بہرحال محنت کرنی ہوتی ہے۔ اگر طارق ہاشمی کو غزل یا نظم میں سے کسی ایک صنف سے ہاتھ اٹھانا پڑے تو وہ کون سی ہوگی؟ ہاتھ تو خیر میں کسی بھی صنف سے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اگر اپنے رجحان کی بات ہے تو ظاہر ہے غزل کی جانب میرا رجحان زیادہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں غزل کے ذریعے اپنا اظہار بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہوں۔
اس اعتبار سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ غزل کے ساتھ میری ذہنی و قلبی قربت ہے۔ کس قسم کی موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ ادب کے تخلیقی عمل کے ساتھ ساتھ میرا دوسرا بہت بڑا شغف فلمیں دیکھنا ہے۔ میں فلمیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، لیکن ابھی جو آپ نے بات کی نہ میڈیا کے ذریعے شاعروں اور ادیبوں کا مقبول ہونا، تو ظاہر ہے ہمارے پاس جو فلم کا ماحول ہے وہ بھی کمرشل فلموں پر مشتمل ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ فلم کس کو کہتے ہیں، یعنی پاکستان میں تو بدقسمتی سے ہم مولا جٹ کو بھی فلم کہتے ہیں، حالانکہ وہ فلم نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک رجحان یہ ہے کہ بڑے ادیب بڑے ناول لکھتے ہیں اور پھر بڑی فلمی صنعتیں ان بڑے ناولوں کی بنیاد پر بڑی فلمیں بناتی ہیں اور پھر لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم نے تو خیر معاشرے میں جو تبدیلی ہے اس کا وسیلہ نصیحت اور وعظ کو سمجھا ہوا ہے یا سزا اور جزا سمجھا ہوا ہے۔ اس سے جز وقتی تبدیلی تو آ جاتی ہے، لیکن پائیداری اور جامع تبدیلی نہیں آتی۔ بڑی تبدیلی کے لیے آپ ذہن کو ایک تشکیلی عمل سے گزاریں۔ تو میں آرٹ موویز دیکھتا ہوں، چاہے وہ یورپ سے بنی ہوں یا ہندوستان کی ہوں۔ پاکستان میں تو خیر ابھی آرٹ فلموں کا رجحان اس طرح نہیں آیا ہے۔ ہمارے ہاں اچھے ڈرامے ضرور بنے ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑے ہیں۔ لیکن انڈیا کی جو آرٹ موویز ہیں وہ میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، خصوصاً وہ فلمیں جو کسی نہ کسی ناول کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ میں نہ صرف فلمیں دیکھتا ہوں بلکہ فلمیں کلاس میں بھی دکھاتا ہوں۔ میں 10-15 دنوں میں ایک لیکچر ضرور ایسا ہوتا ہے کہ میں کلاس میں لیپ ٹاپ لے کر جاتا ہوں اور پھر طالب علموں کو بھی اس گفتگو کا حصہ بناتا ہوں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آرٹ کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لائیں۔ جب آپ سزا جزا کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لانے کا سوچتے ہیں یا ہر وقت نصیحتوں کے ذریعے تبدیلی لانے کا سوچتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا یا ہم نے فلاں عبادت کو چھوڑ دیا ہے، دیکھیے قرآن بھی تو ایک آرٹ ہی ہے نا۔ جب عربوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ شاعری ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر جو ایکسپریشن ہے وہ فنکارانہ اور شاعرانہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے نصیحتیں چننا شروع کر دی ہیں۔ ہمارا جو اسلوب ہے وہ نصیحت والا ہے، ہم تو اس لحاظ سے قرآن سے بھی دور ہو گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ آرٹ کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور بیدار ہوتی ہے، اس لیے کہ آرٹ کے ذریعے جو تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے باطن سے ابھرتی ہے، اس لیے کہ آپ کے باطن سے جب تاریخی ابھرتی ہے تو معاشرے میں بھی تاریخی آتی ہے۔ آپ کے باطن سے جب روشنی آتی ہے تو معاشرہ بھی روشنی کی جانب چل پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شعراء خود پسند ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بعض شاعر خود پسند واقع ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو شخص بھی ہمارے معاشرے میں کوئی منزل سر کر لیتا ہے تو وہ فوری طور پر جس برائی میں گرفتار ہوتا ہے وہ خود پسندی ہے۔ ہمارے یہاں شاعر بھی خود پسند ہے، افسانہ نگار بھی خود پسند ہے، مصور بھی خود پسند ہے۔ جس کو تھوڑی سی اہمیت ملتی ہے وہ ایک دم خود پسندی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی خود پسندی کا رویہ ہے جیسے ہم اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ لیتے ہیں۔ تو جب تک کہ آپ شاعری یا اپنے فن کے سفر کو عجز کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، جب تک کہ آپ اپنے باطن میں انکسار کا احساس کو زندہ رکھتے ہیں تو آپ معاشرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے کوئی 2 شعر کہنے کی بنیاد پہ یا ایک اچھا افسانہ لکھنے کی بنیاد پہ آپ خود پسند ہو گئے ہیں تو گویا آپ نے اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ لیا ہے، اور جب آپ نے اپنے آپ کو معاشرے سے الگ کر لیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ تخلیق کار تو کیا معاشرے کے ایک کارآمد فرد بھی نہیں رہے۔ مختلف مشاعروں میں ادبی میلوں میں آپ شرکت کرتے ہی رہتے ہیں، کیا ان سرگرمیوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ سرگرمیاں تو بہرحال فائدہ مند ہوتی ہیں، البتہ کہیں کہیں کچھ منفی عناصر بھی در آتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر تحسین فراقی ازرہ مذاق کہا کرتے تھے کہ حرکت کرنی چاہیے چاہے بری ہی کیوں نہ ہو۔ حرکت جو بھی ہوتی ہے بہرحال اس میں برکت ہوتی ہے۔ سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے، باقی ان کے اندر جو قباحتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ہاں تعلق سازی بلکہ تعلق بازی کا جو عنصر آ گیا ہے کہ وہ مشاعروں اور ادبی میلوں میں صرف
وہ لوگ بلائے جاتے ہیں جو تعلقات میں ذرا مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی سرگرمیاں تو کسی طور پر بھی نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہوں اور نہ لکھ پا رہے ہوں۔ میں پاکستان میں تشکیل پانے والے غیر تخلیقی عناصر کی مضبوطی سے جو ایک غیر مذہب ماحول بنا ہے، اس پر ایک بڑی نظم لکھنا چاہتا ہوں، سلام آباد کے عنوان سے۔ سلام آباد یہ یوں سمجھیں کہ اسلام آباد کا مخفف ہے۔ میرے ذہن میں ہے کہ اس میں کوئی ایسی نظم لکھوں کہ جس میں آج سے کئی ہزار سال بعد کوئی شخص آواز لگا رہا ہو، سلام آباد چلو، سلام آباد چلو، اور پھر راستے میں مسافروں کو بتائے کہ سلام آباد کیا ہے، یعنی پاکستانی ثقافت میں کیا چیزیں ایسی غیر تخلیقی آ گئی تھیں جن سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں جو ایک غیر تخلیقی عناصر بہت زیادہ فعال ہو گئے ہیں، ان سے جو ایک معاشرہ زوال کی جانب چل پڑا ہے، تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ کوئی بڑی نظم لکھوں۔ کیا موجودہ دور میں معیاری ادب تخلیق ہو رہا ہے؟ بالکل، ہمارے عہد کے ادب معیاری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ادب ہے جو معیاری ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جو معیاری مشہور ہو جاتی ہیں اور گلیمر کے ذریعے ان کا ایک مقام بن جاتا ہے، تو لوگوں کو یہ قطعاً اندازہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کو ہم معیاری سمجھ رہے ہیں وہ معیاری ہے۔ میں نے ایک بار ایک مذاکرے میں جو کہ ایک کتاب کے حوالے سے تھا، تو یہ عرض کی تھی کہ قاری اور کتاب کے درمیان ایک چیز آ گئی ہے، اور وہ بھی بدقسمتی سے ایک کتاب ہی ہے، لیکن حقیقت میں اوراق کی وہ جلد بند دستاویز ہوتی ہے جو آپ کو روحانی طور پر مضبوط نہیں کرتی، جو آپ کو نفسیاتی طور پر مستحکم نہیں کرتی ہے، جو آپ کو تہذیبی طور پر کچھ نیا نہیں دیتی ہے۔ بس اس کے اندر کچھ گلیمر کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں جو بہت مشہور ہیں، وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں عموماً کسی وجہ سے قبول کر لی جاتی ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں کتاب وہ ہوتی ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ دانشور وہ ہوتا ہے جو معاشرے کو تبدیل کرتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرہ کیا سوچ رہا ہے۔ دیکھیں، صحافی اور ادیب میں فرق یہی ہوتا ہے کہ صحافی وہ بات کرتا ہے جو معاشرہ کر رہا ہے، مگر ادیب وہ بات کرتا ہے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے۔ جو معیاری ادب جو ہوتا ہے اس میں تخلیق کار کو بہرحال کچھ رسک لینے ہوتے ہیں، اسے مستقبل کی بڑی محبت حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر کچھ نفرتیں بھی قبول کرنا پڑتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑے شاعروں ادیبوں پر تو کفر کے فتوے بھی لگے ہیں، بڑے شاعروں ادیبوں کو تو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ معیاری ادب تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ محض وہ بات نہیں کر رہے ہوتے جو معاشرے میں پہلے سے موجود نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے باطن سے ابھر رہی ہوتی ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے۔ آپ کے خیال میں آج کل کے نوجوانوں میں اچھے شعر کہنے کی صلاحیت موجود ہے؟ صلاحیت تو ہمیشہ سے موجود ہے، آج کے نوجوان میں بھی اچھا شعر کہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے اچھے شاعر ہیں، نوجوان بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، اور میں ان شاعروں کی جو تخلیقی کوششیں ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ کریم ان کے لکھے میں برکت ڈالے اور ہمارے معاشرے میں قدریں ایسی تشکیل پائیں کہ ہم اچھا لکھنے والوں کو پہچانیں، اچھا لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور ہم محض ان لکھاریوں کے گرد حلقہ نہ کیے رہیں جو محض کسی وجہ سے مقبول ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ میں ہر نوع کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، بشرط یہ کہ مجھے اس کے اندر مطالعے کے لیے کچھ ملے، چاہے وہ مذہب کی کتاب ہو، چاہے تہذیب کی کتاب ہو، وہ تاریخ کی کتاب ہو، وہ صحافت کی کتاب ہو۔ لیکن جن کتابوں سے میں سب سے زیادہ سیکھتا ہوں وہ تخلیقی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی شاعری کی کتابیں ہیں، یا ناول ہیں، یا افسانے ہیں۔ بلکہ آپ نے پیچھے فلموں کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فلم بھی ایک کتاب ہوتی ہے،
اور بہت ساری فلمیں تو انہی کتابوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، تو کتاب کے لیے میں نے کبھی کوئی حد بندی نہیں رکھی ہے۔ ہر وہ کتاب جو میرے باطن کو کسی نہ کسی حوالے سے روشن کرتی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ آج کل کون سی کتب زیر مطالعہ ہیں؟ ان دنوں میں لیاقت علی اعظم کا کلیات یکجان مطالعہ کر رہا ہوں۔ مرحوم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ مجھے ان کی آخری کتاب میرے کتبے پر اس کا نام لکھو ضرور بھیجیں۔ یہ کتاب اس وقت شائع ہوئی جب اعظم بستر مرگ پہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں لیاقت علی اعظم کی شاعری پر ایک جامع مضمون رقم کر سکوں۔ ان دنوں لیاقت علی اعظم کی شاعری میرے زیر مطالعہ ہے۔ شاعر معاشرے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر حساس ہیں؟ میں ہر اس مسئلے پر بات کرتا ہوں یا اس حوالے سے بھی بہت سینسٹیو ہوں کہ جو زندگی کے دائرے کو تنگ کر دے، جس سے میرے عہد کا انسان تنگی محسوس کرے، جس سے میرا معاصر فرد دکھ محسوس کرے، تو میں ہر اس مسئلے پر بات کرتا ہوں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں کبھی بات کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہوں۔ میں بات کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں۔ مجھے جو بات کہنی ہوتی ہے میں وہ بات کہہ دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اسلوب اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس میں ادبیت بھی نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں جس طرح انسان کی خوبصورتی میں اس کا لباس بھی ایک کردار ادا کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو بھی ملبوس ہونی چاہیے۔ گفتگو بھی برہنہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ گفتگو کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، گفتگو کو بالکل برا لفظ بول رہا ہوں ننگا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تو بات اس طرح کرنی چاہیے کہ اس سے مسئلہ بھی اجاگر ہو اور بات سننے والے کو بھی بھلی بھی محسوس ہو۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سرگرم اور اس کی ادبی کاوشیں بہت لائق تحسین ہیں۔ بہت شاندار نوعیت کے انٹرویو آپ نے کیے ہیں۔ اس میں عہد حاضر کے بڑے لکھنے والے بھی شامل ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا بھی ادبی اعتبار تو قائم نہیں ہوا، لیکن وہ کوشاں ہیں کہ وہ اچھا لکھیں اور مستقبل میں ان کا کوئی مقام ہو۔ اور اس مقام کے تعین اور تشکیل میں آپ نے جو ان کے انٹرویوز کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی لائق تحسین ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ